پتا نکالنا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ پتا نکالنے کے بعد پیشنٹ ساری زندگی نظام ہضم کی خرابی میں مبتلا رہتا ہے۔ پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں ہاتھ لگا کر دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر اگر آپ کو درد رہتا ہے اور مسلسل رہتا ہے تو آپ اسبغول سٹارٹ کر دیں۔ اچھا، ثابت اسبغول؟ سادہ نہیں، اسبغول کا چھلکا جو ہے۔ اگر پتھری تھوڑی سی سائز میں بڑی ہو گئی ہے تو آپ نے سیب کا جوس لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارگا نیوز کے پروگرام صحت زندگی کے ساتھ میں ہوں شہزاد چودھری۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ پتے کی پتھری ایک ایسا مرض ہے جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جہاں کوئی نہ کوئی مریض نہ ہو۔ جیسے ہی پتے میں درد ہوتی ہے یا اس کی کوئی علامت آتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ترنت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے پتے کا آپریشن کر دیا جائے گا، یعنی کہ پتا نکال دیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا طریقہ علاج جس کو دیکھ کے ہم حیران ہوئے کہ ہمارے جاننے والے ایک خاتون تھی اور بزرگ خاتون تھی، ان کے پتے میں پتھریاں تھیں جو سائز میں بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتا نکالنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ہم نے اس خاتون کو ایک دفعہ حکیم مشرف صاحب کے پاس بھیجا کہ آپ ایک دفعہ ان سے کنسلٹیشن ضرور کر لیں، اس کے بعد اگر آپ نے نکلوانا ہی ہے تو یہ بطور آخری آپشن آپ کے پاس موجود تو ہے۔ اور حیران کن عمل یہ ہوا کہ وہ خاتون بغیر پتا نکلوائے صحت مند بھی ہو گئی اور ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی بھی گزار رہی ہیں۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا، اور کیا آپ کے پاس بھی کوئی پتے کا مریض ہے اور وہ صحت یاب ہونا چاہتا ہے بغیر پتا نکلوائے؟ تو اس حوالے سے آج ہم آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول حکیم مشرف علی زیدی موجود ہے، آئیے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے کہ آپ نے ایک ایسی خاتون کو ماشاءاللہ روب صحت کیا جس کو ڈاکٹر جواب دے چکے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مارگلا نیوز کے پلیٹ فارم سے جو اویئرنیس ہم پتے کی پتھری یا پتے کی خرابی کے حوالے سے دیں گے وہ بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ جو کیس آپ نے بتایا وہ تو بہت کمپلیکیٹڈ کیس تھا شہزاد بھائی۔ جب الٹرا سونوگرافی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی تھی کچھ سال پہلے، تو یہ لوگ جو عطائی ڈاکٹر ہیں، بلکہ 90% لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ چھوٹی سی علامات میچ کرتی تھی، پیٹ میں درد ہے، دائیں طرف یہ اوپر پسلیوں میں درد ہے، تو فوری طور پر اس کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ کے پتے میں پتھری ہے، پتا خراب ہو چکا ہے۔ وہ ایکس رے سے دیکھا کرتے تھے۔ ایکس رے سے پتا میں پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ 98% لوگوں کا پتا نکلوا دیا کرتے تھے۔ پتا نکلنے کے بعد پتہ لگتا تھا کہ پتا بالکل صحت مند ہے۔ اچھا، یہ تو بہت خطرناک کام ہے، اور آج بھی یہ جو ہے معاملہ وہ اتنی زیادہ اویئرنیس ہونے کے باوجود لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے پتے میں کوئی بھی مسئلہ ہے، پتے میں پتھری ہے، تو اس کا نکالنا ہی حل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پتا نکالنا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ پتا نکالنے کے بعد پیشنٹ ساری زندگی نظام ہضم کی خرابی میں مبتلا رہتا ہے۔ پتا اصل میں جگر کے ساتھ ایک عضو ہے، یہ سٹوریج کا کام ہی نہیں کرتا، صرف یہ بائل کی سٹوریج کا کام نہیں کرتا، یہ پورا سسٹم کا ایک حصہ ہے جی۔ ہمارے ہاں انٹرنیٹ پر جتنی بھی مواد موجود ہے اس میں پتے کو ایک غیر ضروری آرگن بتایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پتا ایک بہت ضروری آرگن ہے جس نے کھانا پیٹ میں جانے کے بعد اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، جو اس کی خرابی ہو جاتی ہے نا، جو پتے کی خرابی ہوتی ہے، یہ آپ کے مارگلا نیوز کے ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں کہ آپ خود سے بھی اپنی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں ہاتھ لگا کر دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر اگر آپ کو درد رہتا ہے اور مسلسل رہتا ہے، ہلکا آن آف رہتا ہے، کبھی رات کو ہو گیا کبھی، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے گا کہ جب چکنائی والی زیادہ غذائیں کھائی جائیں تو اس سے ہوتا ہے، اور پھر اس درد کے ساتھ بخار رہنا شروع ہو جائے، الٹی آنا شروع ہو جائے، متلی رہنا شروع ہو جائے، پیٹ پھولنا شروع ہو جائے، اور اس کی ایک بڑی اہم علامت یہ ہے پتے کی خرابی کی کہ وزن میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے، اور جو ابکائی آتی ہے، متلی ہوتی ہے، اس میں یہاں تک ہلکا سا کڑواہٹ آتی ہے۔
اچھا سر، ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا فوری کہ جیسے آپ نے چکنائی کا ذکر کیا نا، کیا جب پتا خراب ہوتا ہے یا پتا نکال دیا جاتا ہے جن مریضوں میں، ان کو چکنائی کو ہضم کرنے میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے؟ سر جی ان کو تو ہر چیز میں آئے گا نا، چکنائی تو بالکل ہضم کر ہی نہیں پاتے بیچارے. اچھا، وہ چکنائی تو بالکل ہضم نہیں. اب دیکھیں نا، ہر دوسری چیز میں تو چکنائی ویسے بھی آئے گی نا. ڈائریکٹ چکنائی کے علاوہ انڈائریکٹ بھی تو ہم لے رہے ہوتے ہیں نا. مطلب جو کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کو کتنا پرہیز کروا لیں گے، جس کا پتا ریموو ہو گیا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو ہائی کولیسٹرول والی چیزیں نہیں دے سکتے. ایون کہ بیڈ کولیسٹرول بھی، گڈ کولیسٹرول بھی، ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل دونوں ہی جو ہے نا اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جن کا پتا ریموو ہوتا ہے ان کو ٹرائیگلائسرائڈ کے ایشوز اور فیٹی لیور کے ایشوز اور پھر بعد میں بڑے بے شمار معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سر، آپ آتے ہیں علاج کی طرف کہ آپ نے سمٹم بھی بتا دی، آپ نے وہ اس کی کمپلیکیشنز بھی بتا دیں. تو اب یہ اگر کسی کو یہ مرض ہے اور تشخیص بھی ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ میں آ بھی گیا کہ جو اس میں پتھری ہے فار ایگزامپل، اور اس میں سویلنگ بھی بعض دفعہ بتاتے ہیں جی کہ پتا آپ کا پھول گیا ہوا ہے جی، اس کا سائز بڑھ گیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جب پیشنٹ آ جائے تب وہ کیا کرے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان علاج ہے اس کا. کسی بھی طبیب کے پاس چلے جائیں، ایون کہ جونیئر ہمارے طبیب کے پاس. آپ کو پتہ ہی ہے شہزاد بھائی، آپ کے بھیجے ہوئے پیشنٹ کا ہم نے عملی مظاہرہ کیا ہے. آپ کسی جونیئر معالج کے پاس بھی چلے جائیں گے نا، جو کوالیفائڈ طبیب ہو طب یونانی کا، تو وہ پتے کی پتھری، پتے کی انفیکشن، پتے کی سویلنگ، کسی بھی پتے کے مرض کا آسانی سے. ہوتا کیا ہے کہ یہ یا کولیسٹرول کی زیادتی سے ہوتا ہے پتے پہ پتھری، یا بلروبن کی باڈی میں زیادتی ہو. جن کو کبھی یرکان رہا ہو یا مستقل بلروبن بڑا ہو نا، تو ان کو یہ پتھری ہوتی ہے. میں آپ کو سادہ چیزیں بتا دیتی ہوں. علامات میں نے پہلے بتا دی ناظرین کے لیے، اور میں سادہ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ پتے کا مرض سٹارٹ ہو گیا ہے، جی پتے کی پتھری بننا شروع ہو گئی ہے، پتے کا مرض سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ اسبگول سٹارٹ کر دیں. اچھا، ثابت اسبگول؟ سادہ نہیں، اسبگول کا چھلکا جو ہے، اسبگول کا چھلکا، اور یہ عام کوانٹٹی میں جو ریگولر ہوتا ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اچھا، یعنی کہ 2 بڑے چمچ صبح، 2 بڑے چمچ شام کو لینا شروع کر دیں پتے کے لیے. خاص کس طرح؟ مطلب آپ کو جس طرح سے موافق ہے. مطلب یہ آپ اگر پانی میں لے سکتے ہیں آسانی سے، پانی میں لے لیں، دہی کے ساتھ ملا کے لے سکتے ہیں، دودھ میں ملا کے لے سکتے ہیں، تو آپ لے سکتے ہیں. تو پانی میں ملا کے بھی آپ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے زیادہ مقدار میں اسبگول شروع کر دینا ہے. اچھا، تو وہ آپ کے پتے کی پتھریاں ریورس ہونا شروع ہوتی ہیں. اچھا، بالکل سادہ سا چیز بتائیے. اچھا، اس کے علاوہ اگر پتھری تھوڑی سی سائز میں بڑی ہو گئی ہے تو آپ نے سیب کا جوس لینا ہے. آج کل سیب بہت آیا ہوا، وائٹ والا سیب بہت سستا بھی ہے. یہ سیب کا جوس نکالنا ہے، اور 1 گلاس جوس میں آدھا لیمو، پورا جو ہے نا آدھا لیمو کا رس اس میں شامل کرنا ہے. یہ بھی آپ نے صبح اور شام لینا ہے. اچھا، یہ بڑی پتھریوں کے لیے. وہ پتھریاں ریزہ ہو کے جو ہے نا وہ دوبارہ میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا، یعنی ختم ہو جائیں گی. آپ پہلے والے رپورٹس دیکھ لیں اور بعد والی. اور اس میں کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر پتھریاں بڑی ہیں تو جو جوس اور لیمو کے ساتھ؟ یہ پتھری کے سائز پر اور پیشنٹ کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، مطلب یہ 10 سے 15 دن کے اندر ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یقین کریں، اور وہ پیشنٹ آپ کو مارگلا نیوز کو دعائیں دے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ نا ککروندے کا قہوہ بہت زبردست ہے. ککروندا ایک عام سی چیز ہے، کسی بھی پنساری سے مل سکتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ خالص پنسار گوگل کریں تو آن لائن آپ منگوا سکتے ہیں. ککروندا، ککڑ چھڑی، مطلب اس کے اور بھی نام ہے. یہ بہت ساری دوسری امراض میں بھی کام کرتا ہے. پتے کے امراض میں بہت زبردست کام کرتا ہے. 1 چٹکی ککروندا 1 کپ پانی میں آپ نے کہوہ بنا کے وہ لینا ہے صبح شام. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور زبردست چیز، پتے کی جو پتھری کا جو درد ہے نا شہزاد بھائی، وہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے. آپ نے بھی جو پیشنٹ بھجوائی تھیں ان کو درد کا ایشو تھا، شدید درد کا ایشو تھا. تو کبھی لگتا تھا کہ اپینڈکس ہے، کبھی لگتا تھا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو ان کو پتے کا مسئلہ تھا. ایک سادہ سا معاملہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کپڑا جس ایریے میں درد ہے نا اس کے حساب سے، مطلب جیسا پیشنٹ ہے اس کو کیسٹر آئل میں بھگو لیں اور اس کپڑے کو اس درد والی جگہ پہ رکھ دیں. اچھا، اور اس کے اوپر ایک بڑا سا کپڑا لپیٹ دیں. مطلب 1-2 گھنٹہ جو ہے نا وہ آپ لپیٹے رکھیں تو آپ دیکھیے گا پین کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پیشنٹ بالکل بھلا چنگا ہو جائے گا. اچھا، یعنی اس کا درد بھی غائب ہو جائے گا، درد ختم ہو جائے گا. اچھا، ٹھیک. تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے حکیم مشرف علی زیدی صاحب کی گفتگو سنی
کہ پتا نکلوا دینا کوئی حل نہیں ہے، اس کا مستقل اور پائیدار حل طب یونانی میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ابتدائی علامات ہیں تو جو انہوں نے 2 نسخے بیان کیے ہیں 3، وہ آپ استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر کے حکیم مشرف صاحب کو بالمشافہ بھی مل سکتے ہیں، ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ان سے علاج لے سکتے ہیں، یا اپنے قریبی کسی بھی مستند طبیب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتا نکلوا دینا مسائل کا حل نہیں ہے، اس سے واقعی بہت سارے مسائل آتے ہیں باڈی میں، جس کو خود میں جانچتا ہوں، کیونکہ میرے بیٹے کا بھی پتا نکل چکا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے۔ بے شمار مسائل اس کو درپیش رہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ آپ پتا نکلوانے سے پہلے ضرور یہ کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، ورنہ پھر آپ کے پاس آپشن تو موجود ہی ہے کہ آپ اس کو نکلوا پھینکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔